السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوستو، اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو میرے نبی کی پیروی کرتا ہے میں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، آج میں آپ کو یہ مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مسنون تعداد رکعات قیام رمضان یعنی نماز تراویح کی کتنی رکعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں۔ تراویح کے مسئلے میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف موجود ہے، لیکن بھائیو جتنا بھی اختلاف ہو، بحیثیت مسلمان ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور خود بھی میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری بات کو والدین کی بات سے، اولیاء اللہ کی بات سے، والناس اجمعین، پوری دنیا کے اولیاء اللہ، امام، مجتہد، محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں دوسرے انبیاء کرام بھی اس میں شامل، سارے انبیاء اور اولیاء اللہ، خلفاء راشدین، صحابہ، سب کی بات پر میری بات کو ترجیح نہیں دو گے، میری بات کو اہمیت نہیں دو گے، اس وقت تک تم ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ الفاظ صحیح بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، خصوصاً ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے سب سے اہمیت والی بات کس کی ہے، جس پر عمل کرنا واجب ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کے درمیان میں تراویح کا اختلاف تھا، لیکن ہم نے تو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، رمضان المبارک میں کتنی رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ ترمذی کے اندر روایت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور بخاری میں روایت ہے، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں نے انکار کیا؟ انکاری کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جس نے میری سنت پر عمل کیا۔
وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے انکار کیا، میری سنت پر عمل نہیں کیا، کسی اور کی سنت پر عمل کیا، جس طرح اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے، خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، ائمہ اربعہ کی سنت ہے، کسی بزرگ پیر کی بھی سنت ہوتی ہے۔ سنت کا طریقہ ہوتا ہے، ادا ہوتی ہے، فتویٰ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب کا مقام اپنی جگہ، اولیاء اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ان کے قریب اگر زندہ ہے قریب بیٹھ کر ان سے مسائل پوچھنے چاہیے، اپنے مسئلوں کا حل پوچھنا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب نبی کی بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر دوسروں کی بات کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے مسئلہ حج تمتع کا پوچھا۔ الاحکام ابن حزم کے اندر یہ روایت موجود ہے، علام الموقعین کے اندر بھی۔ تو میرے بھائیوں، مسئلہ پوچھا کہ حج تمتع جائز ہے کہ نہیں۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے۔ اس نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو حج تمتع سے منع فرماتے تھے، یعنی اپنی اپنی خلافت میں۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کی بات سن کر فرمایا واللہ انی اخشی ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر پتھروں کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پہلی قوموں پر کیوں عذاب نازل ہوئے؟ اپنی نبی کی بات کو وہ پسے پش ڈال دیتے تھے، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اولیاء اللہ کی بات کو، درویشوں کی بات کو، اماموں کی بات کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ اسی وجہ سے فرقے بنے اور ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ انی اخشی ان تمطر علیکم حجارۃ من السماء اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ کہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جو اللہ کے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ عرفہ ہیں، ذات کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے یہ خاص اس امت پر یہ انعام کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہمارے اندر اتاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی بات جو ہے سب سے اعلیٰ ہے۔ تو نبی کی بات، نبی کی سنت، فتویٰ سننے کے باوجود ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی طرف اس نے رخ کیا، اس کے فتوے کو سامنے لائے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حرکت میں آئے، غصے میں آئے۔ کہاں نبی کی بات، امام الانبیاء کی بات، اور کہاں ابو بکر عمر کی بات۔ تو میرے بھائیوں، کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، نبی کی بات سننے کے باوجود پھر ابو بکر عمر کی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنتی صحابی ہیں، بے شک اس میں 1% بھی شک نہیں ہے، دونوں جنتی صحابی ہیں۔ اس لیے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، کتاب الزہد للوکی، امام وکی،
امام وکی کتاب الزہد میں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے عالم اگر ہدایت پر بھی ہو پھر بھی اس کی تقلید نہ کرو. جب تقلید کریں گے کوئی کسی کی تو فرقے بن جائیں گے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کسی اور کی بات ہم نے نہیں ماننی، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کی فکر میں بھی نہیں پڑنا کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. اللہ نے حساب لینا ہے اس نے کس نیت سے کس عہدے پر یہ بات کی ہے. اگر سننے کے خلاف ہوئی حدیث پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی، جان بوجھ کر مخالفت کی ہے یا ایکسیڈنٹلی مخالفت ہو گئی ہے. تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اس بات سے منع کیا ہے. اگر نبی کی بات کا علم ہو جانے کے بعد، سنت حدیث کا علم ہو جانے کے بعد تم کسی امتی کی بات پر، چاہے وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہیں یا دیگر نیک جنتی بزرگ ہیں، ان کی بات پر عمل کرو گے تو پھر گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی. نبی کی سنت کا علم ہو جانے کے بعد، اگر نبی کا طریقہ سنت کا علم نہیں ہے تو پھر تو تم خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں حکم ہے. لیکن جب نبی کی سنت نہ ملے تو پھر ہے. تو میرے بھائیوں، مسئلہ تراویح کا بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے جو مضبوط اور مشہور و معروف حدیث ہے وہ صحیح بخاری کتاب الصوم، کتاب صلاۃ التراویح. یہ امام بخاری نے باب آنا کتاب صلاۃ التراویح کا باب. اس میں حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان مبارک میں کیسی تھی، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو میرے بھائیو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور امام بخاری نے کتاب تراویح کا باب آنا ہے، باب تراویح کا. تو امام بخاری اس حدیث سے تراویح مراد لی ہے. حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ تراویح کا الفاظ نہیں ہے. یہ تراویح محدثین کی طرف سے اصطلاحی نام رکھا گیا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے. قیام رمضان ہے، قیام اللیل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الفاظ ہیں. لیکن کیونکہ امت میں مشہور تراویح ہے، اس لیے امام بخاری نے اس پر تراویح کا باب باندھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو تو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی یاد رکھنا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ یہ رات والی نماز جو ہے، جس کو تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سب سے زیادہ جانتی ہیں. تو میرے بھائیوں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 رکعت بعد سلام پھیرتے تھے اور وتر 1 پڑھتے تھے. اب یہ صحیح بخاری کی اما عائشہ صدیقہ والی جو روایت ہے جس پر امام بخاری نے تراویح کا باب باندھا ہے، تو میرے بھائیوں، حنفیوں کے امام محمد بن حسن شیبانی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، سب سے چوٹی کے شاگرد اور محدث بھی تھے. اس نے موطا امام محمد کتاب لکھی ہے. تو اس حدیث کی کتاب موطا امام محمد کے اوپر باب التراویح صفحہ 93 کے تحت اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. یہی بخاری شریف میں جو حدیث ہے جس پر امام بخاری نے تراویح کا باب باندھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شاگرد امام محمد نے موطا امام محمد میں اس پر تراویح کا باب باندھا اور صفحہ 93 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری و مسلم والی 11 رکعت مع وتر کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بھی اس 11 رکعت مع وتر والی حدیث پر ہی عمل ہے. تو میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں کیا فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے، اسی کی آپ نے جماعت کرائی ہے۔ اب دوسری حدیث کے اندر صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی، رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی، آپ نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ہے۔ اب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت کرائی، جو 3 دن جماعت کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 11 رکعت کی تراویح، 11 رکعت ما وتر، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر، تو 11 رکعت پڑھائی۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحیح حدیث، یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ملا علی عینی حنفی، امام عینی حنفی، جو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، وہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ 597 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر تو یہ اعتراض کرے کہ آپ نے رمضان کی 3 راتوں میں با جماعت جو نماز تراویح پڑھائی اس کی تعداد واضح نہیں، تو میں جواب میں ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بیان کروں گا کہ آپ نے ہم کو رمضان میں 8 رکعت تراویح اور پھر وتر پڑھائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں جو روایت ہے یہ صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح کی جماعت کرائی ہے، قیام اللیل کی جماعت کرائی ہے، وہ 11 رکعات ہی کی کرائی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اب میرے بھائیوں، یہ 2 صحیح حدیثوں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قیام اللیل، قیام رمضان، جس کا تیسرا نام نماز تراویح ہے، یہ محدثین نے نام رکھا ہے، اور چوتھا نام جو پہلے اس کا نام ہے اسے نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ یہ 4 نام ہیں، ایک ہی نماز کے ہیں، چاروں نام ایک ہی نماز کے ہیں۔ تو رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو، تو ہمیں رمضان مبارک میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ عام لوگوں کو بھی حکم دیا تاکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان مبارک میں تراویح پڑھتا ہے یا قیام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم حدیث ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو ایمان کی حال میں ثواب کی نیت سے تراویح پڑھے گا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اتنا فضیلت والا عمل ہے، ثواب کب ملے گا؟ جب ہم نبی کی سنت کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ اب اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات ہی پڑھائی ہیں، تو اس بات کو اور تقویت ملتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے، جو صحیح موطا امام مالک کے اندر حدیث روایت موجود ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھائیں۔ یہ موطا امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ موطا کے اندر ایک اور روایت بھی آتی ہے اس کے متضاد، لیکن اس کی سند ضعیف، وہ منقطع روایت ہے، لیکن صحیح روایت جو موطا کے اندر ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے حکم دیا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو سرکاری طور پر ان دونوں اماموں کو کہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھائیں، حکم دیا۔
तो मेरे भाइयों, इसकी सनद बिल्कुल ठीक है। इसकी सनद के मुतल्लक अल्लामा नैवी हनफी, जो हनफियों के बहुत बड़े आलिम हैं, वो असार सुनन के अंदर लिखते हैं वस्नादु सही, इसकी सनद जो है वो ये रवायत जो सनदन बिल्कुल सही है, मोता इमाम मालिक की जो रवायत है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो 11 रकात ही हैं। तो मेरे भाइयों, हनफी जो 20 रकात पढ़ने वाले हैं उनके मैं चंद हवाले देता हूँ, जो उन्होंने इंसाफ की जो बात की है, लेकिन तकलीद तो वो अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के करके 20 रकात ही पढ़ते थे, लेकिन हक बयान उन्होंने किया है और उन्होंने बताया है कि सही जो बात क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बयान करता हूँ कि उलमाए हनफिया जो इस मुतल्लक जो 20 रकात खुद पढ़ते हैं, लेकिन इसके मुतल्लक क्या कहते हैं। तो अब्दुल हक दहलवी, मौलवी अब्दुल हक हनफी दहलवी, ये अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, तहकीक ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में नमाज वही 11 रकत ही थी कि जो आम हालात में हमेशा तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। यानी हज़रत सल्लल्लाहु, कहता है तहकीक ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान में नमाज वही 11 रकत ही थी कि जो आम हालात में हमेशा तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। बल्कि मज़ीद लिखते हैं अपनी दूसरी किताब मा सबत बिल सुन्ना अज़ दहलवी सफ़ा 217 में, कहते हैं कि सही मसला यही है कि 11 रकत ही नमाज तरावी है, जैसा कि आपकी क़ियामुल लैल में आदत थी। इसी तरह बानी मज़हब देवबंद कासम ननोतवी हनफी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकत मा वितर साबित हैं, वो 20 से ज्यादा मोतबर हैं। अल-ताइफ कासमिया मकतूब सोन सफ़ा 18 में ये बात फरमा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इसी तरह लामा इब्ने हम्माम हनफी फरमाते हैं अपनी किताब फतुल कदीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 407 के अंदर, फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकात तरावी मा वितर ही साबित है और यही सुन्नत है। 11 ही साबित है और यही सुन्नत है। इसी तरह लामा इब्ने नजीम हनफी फरमाते हैं अपनी किताब अल बहरुर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा 60 पर, फरमाते हैं कि हमारे अकाबर के असूल के मुवाफिक मसनून रकात तरावी 8 ही हैं। मसनून रकात कितनी हैं? 8 ही हैं। लामा इब्ने नजीम हनफी अपनी किताब में फरमा रहे हैं। और इसी तरह लामा तहतावी हनफी फरमाते हैं हाशिया दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा 495 में, फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात नहीं बल्कि 8 रकात तरावी पढ़ी हैं, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ी हैं। तो मेरे भाइयों, मुल्ला अली कारी हनफी फरमाते हैं नमाज तरावी की असली रकात मा वितर 11 रकात ही है और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल और सुन्नत है। नमाज तरावी की असली रकात मा वितर 11 रकात ही है और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल और सुन्नत है। मुल्ला अलकारी हनफी देवबंदी अपनी किताब मरकात बाहवाला हाशिया मशकात सफ़ा 115 पर लिखते हैं। मशकात का हाशिया लिखते हुए मरकात बाहवाला हाशिया मशकात सफ़ा 115 पर लिखते हैं कि नमाज तरावी की असली रकात मा वितर 11 रकात हैं और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल और सुन्नत है। यानी फेल तो मुराद अल्लाह के रसूल ने 11 ही की जमात कराई है साहबा को।
जो 3 दिन कराई थी। इस तरह अल्लामा शामी हनफी फरमाते हैं दलील के लिहाज से 20 में से 8 रकात ही सुन्नत है, 20 में से 8 रकात ही सुन्नत है। फतावा शामी जिल्द 2 सफ़ा 45 पर लिखते हैं। लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात की है। कहते हैं कि ये तस्लीम किए बगैर हमारे लिए कहीं पनाह नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी तो 8 रकात ही थी। अल अरफुल शजी अला हाशिया तिरमिज़ी सफ़ा नंबर 276। मजीद दूसरी किताब में लिखते हैं, दूसरी किताब फैजुल बारी जो सही बुखारी की शरह है, फैजुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 42 पर लिखते हैं मेरे नज़दीक मुख्तार बात यह है कि तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज के 2 नाम हैं। तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज के 2 नाम हैं। अगर रात के शुरू हिस्से में पढ़ी जाए तो तरावी कहलाती है और अगर रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाए तो इसको तहज्जुद कहते हैं। तो मेरे भाई कितनी वजाहत के साथ फैसला कर दिया। अगर इसके बावजूद किसी को समझ ना आए तो फिर उसकी मर्जी, वो अपने आप को इनसे भी बड़ा आलम समझे तो इसका कोई इलाज नहीं है। साहब शरह वकाया लिखते हैं नतीजा ये है कि 8 रकत तरावी सुन्नत है और 20 मुस्तहब हैं। शरह वकाया जिल्द 1 सफ़ा 132। मौलवी लामा इब्ने नजीम हनफी नुमानी लिखते हैं इस मसला में सहीहैन की हदीस के मुताबिक 11 रकत मा वितर ही साबित हैं। बस हमारे मुशाइख के कीदे के मुताबिक 8 रकत मसनून और बाकी 20 में से 12 रकत मुस्तहब हैं। अल बहरुर्राइक शरह कंजुल दकाइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 66। तो मेरे भाइयों मसनून कितनी हुई? 8 हैं। नबी ने कितनी पढ़ी हैं? 8 रकत पढ़ाई हैं। इमाम अबू बकर अल अरबी मालकी मुतवफ़ा 543 हिजरी यानी 543 में फौत हुए हैं, 6ठी सदी के ये इमाम हैं। लिखते हैं और सही ये है कि 11 रकात पढ़नी चाहिए। यही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और क़याम है और इसके अलावा जो अदाद हैं इनकी कोई असल नहीं। आरिज़ातुल अहवज़ी शरह सुनन तिरमिज़ी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 19 में ये लिखते हैं। कहते हैं इसके अलावा 11 के अलावा जो है उसकी कोई असल नहीं है, सही सनद से साबित नहीं है। अबुल अखलास अल हसन बिन अमार शरमबलानी हनफी जो 1069 हिजरी में फौत हुए लिखते हैं कि जब यही बात साबित है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात 11 रकत मा वितर पढ़ाई फिर इसकी सुन्नियत से इनहराफ यकीनन नबूवत से दायमी अदावत की दलील है। मराकिल फलाह शरह नूरुल ईज़ाद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 404 के अंदर लिखते हैं कैसी बात की। कहते हैं जब यही बात साबित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात 11 रकत मा वितर पढ़ाई फिर इसकी सुन्नियत से इनहराफ यानी 11 पर अमल ना करना यकीनन नबूवत से दुश्मनी की दलील है, नबी से दुश्मनी की दलील है। लिखता है कि इसकी सुन्नियत से इनहराफ यकीनन नबूवत से दायमी अदावत की दलील है। तो मेरे भाइयों हमें सोचना चाहिए कि ये बड़े बड़े जो उलमा हैं जिन्होंने कई साल दीन के लिए खर्च किए, तहकीक की तो इनकी बात पर अमल करना चाहिए। तो मेरे भाइयों काजी शमशुद्दीन देवबंदी लिखते हैं मेरा ये मौक़िफ़ है कि मुझे ना तो 8 की सुन्नत से इनकार है और ना अमलन इसके तरक को मुस्तहसन समझता हूँ और ना ही हत्तुल मकदूर इनको तरक करता हूँ और ना किसी को तलकीन करता हूँ कि वो तरक कर दे और ना ही मेरी जमात हनफिया 8 की सुन्नत के मुनकर व तारिक हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि 8 रकत सुन्नत है। अल कौलुल फसी सफ़ा नंबर 5। ये काजी शमसुद्दीन देवबंदी फरमा रहे हैं।
मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देवबंदी लिखते हैं अपनी किताब कफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 3 सफ़ा 363 में मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देवबंदी लिखते हैं कि अक्सर रवायतों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 8 रकतें तरावी पढ़ना साबित है। कहते हैं साबित है कि आपने 8 ही पढ़ी हैं। तो मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़े आलम थे। अब खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी बराहीनुल कारी जिल्द 1 सफ़ा 402 के अंदर फरमाते हैं सुन्नत मुक़द्दा होना तरावी का 8 रकत तो बिल इत्तफाक है। सुन्नत मुक़द्दा होना जो अल्लाह के रसूल मुसलसल पढ़ते थे, सुन्नत मुक़द्दा होना तरावी का 8 रकत तो बिल इत्तफाक है, अगर खिलाफ है तो 12 में है। मजीद दूसरी किताब में लिखते हैं कि इस मसले का खुलासा व नतीजा ये है कि रमजान का क़याम नमाज तरावी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत 11 रकत में वितर ही साबित है, बल्कि अगर मजीद कुतुब फ़िक़्ह हनफी की उराग कशी की जाए तो 8 रकत तरावी की सुन्नत का एतराफ़ मुकल्लद तहावी हनफी शरह रद्दुल मुख्तार सफ़ा 296 मतबूआ मिस्र मौलवी अबुल सऊद हनफी शरह कंज़ सफ़ा 565 मतबूआ मिस्र में, और हमवी हनफी अपनी किताब शरह अशबाउल व नज़ायर में लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकत तरावी नहीं बल्कि 8 रकत ही पढ़ी हैं। हाशिया आला सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 154 के अंदर फरमा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, बानी जमात इस्लामी जनाब मदूदी हनफी लिखते हैं कि तमाम रवायात जमा करने से जो चीज़ हकीकत के करीब तर मालूम होती है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जमात के साथ रमज़ान में जो नमाज पढ़ाई वो अव्वल वक़्त में थी ना कि आखिर वक़्त में, और वो 8 रकात थी ना कि 20 रकात। अगरचे एक रवायत 20 रकात की भी है मगर वो 8 वाली की निस्बत ज़ईफ़ है। रसाइल व मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 167 में लिखते हैं। और इसी तरह जनाब रशीद अहमद गंगोही देवबंदी हनफी लिखते हैं कि किसी भी अहले इल्म से ये बात मख्फी नहीं कि क़याम रमज़ान तरावी और क़यामुल लैल दर हकीकत एक ही चीज़ हैं। रमज़ान में सिर्फ मुसलमानों की सहूलत के लिए क़याम शुरू रात में मुकर्रर किया। क्या फरमा रहे हैं रशीद अहमद गंगोही देवबंदी हनफी कहते हैं जिस तरह अल्लामा नूर शाह कश्मीरी ने फरमाया तहज्जुद की नमाज तरावी की नमाज एक ही नमाज के 2 नाम हैं, तो रशीद अहमद गंगोही देवबंदी लिखते हैं कि किसी भी अहले इल्म से ये बात मख्फी नहीं कि क़याम रमज़ान तरावी और क़यामुल लैल, क़याम रमज़ान तरावी और क़यामुल लैल दर हकीकत एक ही चीज़ है। रमज़ान में सिर्फ मुसलमानों की सहूलत के लिए क़याम रमज़ान क़याम शुरू रात में मुकर्रर किया गया और आम हालात में बराए अज़मियत आखिरी रात में मुकर्रर हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकत ही क़यामुल लैल साबित है, बल्कि कम भी साबित है। 13 रकत सुबह की 2 सुन्नतों के अलावा बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है। अल हक़ुल शरीफ़ी असबातुल तरावी फारसी सफ़ा नंबर 1 में। तो मेरे भाइयों, ये अहनाफ जो हैं जो 20 पढ़ते थे और उनमें से अक्सर 11 को सुन्नत मानकर सुन्नत पर भी अमल करते थे, तो सही हदीसों से यही बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात ही पढ़ाते थे। तो मेरे भाइयों, जब पता चल जाए कि 11 रकात सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 ही पढ़ाई हैं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया सूरत निसा के अंदर आयत नंबर 65 में फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, फरमाया तुम्हारे रब की कसम ऐ मेरे नबी, जब तक ये इख्तलाफी मसाइल में जब इख्तलाफ हो जाए तुम्हें हाकम नहीं मान लेते, उस वक्त तक ये ईमानदार नहीं हो सकते। नबी की बात का इल्म हो जाने के बाद एक कहे नबी सब ने 8 पढ़ी हैं, कोई कहे इमाम अबू हनीफा ने 20 पढ़ी हैं, फलां ने इतनी 20 पढ़ी हैं, फलां ने 36 पढ़ी हैं, फलां ने 41 पढ़ी हैं और फलां ने जनाब 39 पढ़ी हैं। तो मेरे भाइयों, जब इख्तलाफ हो तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं
پہلے فرمایا ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حاکموں کی اطاعت کرو، یعنی اولی الامر کی، خلفائے راشدین کی، ائمہ اربعہ کی، حاکموں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اختلاف ہو جائے پھر حاکموں کی بات، خلفائے راشدین کی بات، کسی اور کی بات نہیں ماننی، پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ تو اللہ کی بات اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی پیروی کرنی ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور بات ہے وہ ساری کائنات کے اولیاء اللہ سے، اماموں سے، حتیٰ کہ دیگر انبیاء سے بھی اعلیٰ عرفہ ہے۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو میرے بھائیوں پھر تو ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں گے اور اصلی اہل سنت بن جائیں گے، اور اہل سنت کا نام محدثین نے اہل حدیث بھی رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں نبی کی سنت پر عمل کرنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اختلاف سے بچنے کی ہمیں